الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مومنین کرام، آیہ غدیر کے سلسلے میں تسلسل کے ساتھ کوشش یہی ہوئی ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں جس حد تک ممکن ہو خطبہ غدیر کو پیش کر دیا جائے، اور پیش اس طریقے سے کہ خدا کے رسول کے الفاظ آپ حضرات کی خدمت تک پہنچا دیا ہے. خطبہ طویل ہے، لہٰذا مکمل نہ کر سکنے پر آپ تمام حضرات سے معذرت ہے، لیکن آخر کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ ان میں سے کچھ چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے بھی وہ بہت ضروری چیزیں ہیں. وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ہے تسلسل کے ساتھ کل جہاں تک ہم پہنچے تھے، اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور یہ آپ یقین جانیں کہ جو فضیلتیں اس خطبے میں امیر المومنین کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں، وہ قلم توڑنے والی بات ہے. اب کل تک ہم جہاں پہنچے تھے اس کے بعد لوگو علی تم سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، تم سب سے بڑھ کر حقدار، اور تم سب کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ قریب اور عزیز ترین ہستی ہے. ابھی رسول اعلان کر رہے ہیں، 1,40,000 کا مجمع سن رہا ہے، اور کسی کے مجال نہیں کہ اٹھ کے کہہ دے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب اس کا نتیجہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس وجہ سے کہ کربلا تک پہنچنے کے لیے اس پارٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. انسان کی فطرت کیا ہے کہ اگر میں کسی کو پسند نہیں کرتا اور اس کا ذکر میں کسی دوسرے سے سن رہا ہوں اچھائیوں کا، تو ہماری شکلیں اور دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اور اگر انسان کچھ مضبوط ہے کہتا ہے بیٹا دیکھنا میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ کیفیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ کیا ہونے والی ہے. علی سے میں خوش، میرا خدا خوش. ٹھیک، اب پھر قرآن کی آیتیں. قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں جس میں اللہ کی رضا کا ذکر ہو اور اس کا مخاطب علی نہ ہوں. اب آیتوں کی تعداد گن لیجئے، سمجھ رہے ہیں کہ کتنے ہیں جہاں اللہ نے اپنے راضی ہونے کا ذکر کیا ہے اور اس میں علی موجود نہ ہوں. نیز خداوند عالم نے اپنے کلام بلاغت نظام میں جہاں کہیں بھی اے ایمان والو کہہ کر مخاطب کیا، اس میں سب سے پہلی ہستی علی ابن ابی طالب. اب نکالے قرآن سے علی کو. اور میں نے اسی وجہ سے کہا کہ اگر کاش ہم لوگوں تک جب ہم ینگسٹرز تھے یہ خطبہ پہنچ چکا ہوتا یا ہم پڑھ چکے ہوتے تو آج کے حالات میں ہمارے قدم کبھی ڈگمگاتے نہیں. دیٹس دا امپورٹنس. نیز اللہ نے اسی طرح ہر ان آیت جس کے اندر کسی بھی مومن کی تعریف ہے، کسی کی اچھائی بیان کی گئی ہے، وہ ہر اس آیت کے عنوان کا کردار علی ہے. اب سوروں کا ذکر، سورہ حلقہ میں بہشت کے مستحق ہونے کی گواہی انہی سے مخصوص ہے. یہ سورہ پورے کا پورا ان کے لیے اترا ہے.
جہاں جو لوگ پہلی دوسری تیسری مجلس میں موجود تھا، میں نے کہا کہ 82 آیتیں اپنی جگہ پہ، سورہ حلقہ کی 31، اور اگر بسم اللہ ملا دیجیے جو 32 آیتیں، وہ قصیدہ کس کا ہیں؟ علی ابن ابی طالب کا. ٹھیک. اور ان کے علاوہ اس میں کسی کی مدح سرائی نہیں کی گئی. اب جو سانپ لوٹ رہے ہوں گے، سانپ لوٹ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو جو ہوگا سن لیجئے. لوگو، علی دین خدا کی حامی، ناصر، رسول خدا کے معین و مددگار، انتہائی متقی، ہمتاً طہارت اور سراپا رشد و ہدایت ہیں. دیکھو تمہارا نبی بہترین نبی ہے، اس کا وسیع سب سے بہترین وسیع ہے. اب کہیں کہ اس کا کوئی اور مقصد تھا، مطلب جانشین کے لیے جتنے لفظ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر سکتے تھے، نیز ان کے فرزند تمام انبیاء کے جانشینوں میں بہترین جانشین ہے. کس کے؟ علی کے. لوگوں، ہر پیغمبر کی ذریت کے صلب سے اس کے صلب سے بڑھی ہے، لیکن میری نسل علی کے ذریعے قائم کی ہے اللہ نے، اور وہ پھلتی پھولتی رہے گی. اب آ جائیے جہاں سے ہم مصائب کی طرف چل رہے ہیں. لوگوں، ابلیس کا حسد آدم کے جنت سے نکلنے کا وجہ بنی، ورنہ تم علی پر اس سے حسد نہ کر. لفظ یہی استعمال کیا اللہ نے، علی سے حسد نہ کرنا، ورنہ تمہارا سارا کیا دھرا بیکار ہو جائے گا. قرآن مجید کی آیت ہے. تو اب لوگوں کے اعمال جو، اور ابھی وہ لفظ بھی آئے گا، اور تمہارے قدم لڑکھڑا جائیں گے. آدم کا زمین پر آنا صرف ایک ترک اولا کا نتیجہ تھا، تو علی کے ترک کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حالانکہ وہ خدا کے برگزیدہ بنتے. اب بتاؤ، اگر تم نے خدا کے احکام کی صریح خلاف ورزی کی تو پھر تمہارا کیا حشر ہوگا؟ تمہیں میں سے آخر وہ لوگ بھی تو ہیں جو خدا کے دشمن ہیں. اس مجمع میں سے 1,40,000 کے اب آئیڈینٹیفیکیشن شروع ہو رہا ہے. تمہیں میں سے وہ لوگ ہیں جو خدا کے دشمن ہیں. وہ بد نصیب ہی ہوگا جو علی سے دشمنی کرے گا. علی کے دوستوں کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ صاحبان تقوی ہیں، مومن ہیں اور مخلص لوگ ہیں. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سورہ والعصر پورا کا پورا علی ابن ابی طالب کے لیے نازل ہوا ہے. اور رسول خدا نے پورے سورے کی تلاوت بھی کر دی. لوگوں، اللہ گواہ ہے کہ میں نے فرض رسالت ادا کر دیا ہے. رسول کا بس یہی کام ہے کہ پیغام پہنچا دے. لوگوں، اللہ سے ڈرتے رہنا، اسی طرح ڈرو، مرتے تن رہو، اسلام سے وابستہ رہو. لوگوں، اللہ، اس کے رسول، اس نور پر جو اس کے ساتھ آیا ہے، اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ اللہ کچھ چہروں کو بگاڑ دے. وہاں کچھ چہرے بگڑے ہیں نا اسی میدان میں. میں نے کہا آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس بھی چل رہا ہے. لوگوں دیکھتے جاؤ کہ لوگوں کے چہروں کو کیا کیفیت ہے. اب اس کے بعد حدیث سمجھ میں آئے گی. جب ہمیں دیکھنا ہوگا منافق کون ہے، مومن کون ہے، تو ذکر کس کا کرتے تھے؟ درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد پر. لوگوں، معبود مطلق نے اپنے خاص نور کو پہلے مجھ میں سمویا، پھر علی اس کا مرکز بنے. اس کے بعد قائم آل محمد تک ان کی ضروریت طاہرہ اس کی جلوگاہ قرار پائی ہے. علی سے لے کر امام زمانہ تک جن کا ذکر موجود ہو اسے خطبہ غدیر کہتے ہیں. اب اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں تو بتلایا ہی نہیں تھا. وہ ہیں جو خدا کا حق لیں گے، ہمارے بھی ہر حق کو حاصل کریں گے، کیونکہ پاک پروردگار نے ہمیں کوتاہی کرنے والوں سے، دشمنی برتنے والوں، مخالفت کرنے والوں، اس کے علاوہ خیانت کرنے والوں، گناہ گاروں نے دنیا بھر کے جفا شاروں پر حجت قرار دیا ہے. اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے بہت سے رسول گزرے، لیکن اگر میں دنیا سے چل بسوں یا قتل کر ڈالا جاؤں. یہ کیا کہہ رہے ہیں رسول؟ رسول کہہ کیا رہے ہیں؟
شہادت رسول ثابت ہو گئی. میں نے کہا تھا کہ فیوچرسٹک ہے خطبہ، تو اب اس بحث میں لجنے ضرورت ہی نہیں ہے کیا ہوا تھا. تاریخ لکھتی رہے رسول خود مر گئے تھے، رسول خود کہہ رہے ہیں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ حقیقتیں. تو اب اگر رسول قتل ہوں گے تو عزیزان گرامی پھر اگر فاطمہ زہرا اس دنیا سے گزر جائیں تو کبھی، اس وجہ سے کہ رسول اشارہ نہیں کر کے گئے، بڑے اسپیسیفک انداز کے اندر فیوچر کو انہوں نے پیش کیا. کیونکہ اب بات بڑھتی چلے، لیکن آج چونکہ آج آخری مجلس ہے اور مجلس بنیادی طور پر مصائب کی، اس وجہ سے کہ آج ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، سارا زخانہ آباد. کل یہاں پر خاک اڑ رہی ہوگی. رسول چلے گئے، پتہ نہیں چلا. فاطمہ زہرا چلی گئیں، پتہ نہیں چلا. علی شہید ہو گئے، پتہ نہیں چلا. حسن کو زہر دے دیا گیا، پتہ نہیں چلا. اب ایک رہ گیا حسین. اس وجہ پنجتن کی آخری ہستی کا نام ہے حسین. تو اب جو کچھ پنجتن کے ساتھ ہوا تھا اس کو دنیا کے سامنے اوپن کرنے کے لیے جس ہستی نے ذمہ داری قبول کی اسے کہتے ہیں حسین. بیٹا حسین محضر شہادت آیا نا، ایک دفعہ تھوڑی آئے، کئی مرتبہ آیا ہے. اس لیے کہ جب حسین پیدا ہوئے وہاں سے لے کر بچے بڑے ہو گئے محضر شہادت آ رہا ہے. اب جب بہنیں پیدا ہوئیں تو محضر شہادت آخر میں پھر پیش کیا گیا رسول کے اس دنیا سے جانے سے پہلے. حسین سن رہے ہو؟ نانا سن رہا ہوں. شہید ہونا پڑے گا، نانا قبول ہے. علی اصغر شہید ہوگا، نانا قبول ہے. عباس کے بازو کٹیں گے، نانا قبول ہے. علی اکبر کے برچھی لگے گی، قبول ہے. قاسم کا لاشا پامال ہوگا، قبول ہے. اور سنو، تمہارا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوگا، 3 دن کی بھوک اور پیاس سر، نانا سب قبول ہے. لیکن حسین ایک منزل اس کے بعد کی ہے. کہا نانا وہ کیا ہے؟ کہا خیموں میں آگ لگے گی. کہا نانا یہ بھی قبول ہے. تمہاری بہنوں کے سروں سے چادریں اتاری جائیں گی. حسین صابر ہیں. حسین کی صبر کی منزل یہ ہے کہ اگر صبر ایک پہاڑ ہے تو اس کی آخری چوٹی کا نام ہے حسین. لیکن وہ حسین خاموش ہو گیا. اب لوگ کہتے ہیں، لیکن جو میرا عقیدہ میں آپ کی خدمت میں بتلا دوں کہ حسین کو مقام بتانا تھا اپنی بہن کا، تو حسین خاموش ہو گئے کہ یہاں پر یہ پتہ چل جائے کہ سب کے سب رضا الہی پر کس طریقے سے ثابت قدم ہیں. کہ بہن اس طریقے سے نہیں آئے گی کربلا میں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے اس کیفیت تک پہنچی. نہیں، زینب پورے یقین کے ساتھ کربلا جا رہی ہے. سروں سے چادریں اتریں گی، حسین خاموش ہے. زینب کی آواز ہے، نانا قبول ہے. ہاتھ پسے گردن بندھیں گے، نانا قبول ہے. کربلا سے شام تک تازیانے کھانے ہوں گے دین کو بچانے کے لیے، کہا نانا قبول ہے. عزیزان گرامی، تو یہ وہ گھرانہ ہے جس کی ہر ایک فرد پورے یقین کے ساتھ کربلا میں آئی ہے، پورے ثابت قدمی کے ساتھ. صبر حسین، صبر کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے صبر کے معنی ہی غلط لیے ہیں. صبر کیا ہے؟ جب مصیبتوں کی مصیبتیں پڑتی رہیں اور انسان ثابت قدم رہے، حرف شکایت زبان پر نہ آئے بلکہ قدم آگے بڑھتے رہے. یہی تو قرآن مجید نے کہا تھا نا. کیا نبی آپ بتلا دیجئے.
کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ حسین صابرین کے فیض کو لے کر پہنچ گئے، جس کا نام کربلا ہے۔ آج کے دن کی حسین نے مہرت لی ہے نا، تبھی تو ہم اور آپ یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آج کی رات قیامت کی رات ہے، کیونکہ کل اس کے بعد جو صبح آئے گی اس کے شام ہوتے ہوتے فاطمہ زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، سب کے سب۔ لیکن عجیب ہے، صابرین، قرآن کہہ رہا ہے صابرین تو عزیزان گرامی اب دنیا میں صابرین کو ایک وقت میں تلاش کرنا پڑے گا کہ سارے کے سارے صابرین مل جائیں۔ میں نے ہمیشہ سمجھایا اگر لفظ جمع کے تو منیمم 3 چاہیے، میکسیمم کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو حسین نے کہا نانا اے اللہ میں صابرین کی فوج کو لے کر کربلا میں اتروں گا۔ کیا صبر ہے! دیکھیں جب موت آ رہی ہو، یقینی ہو، اس میں سب سے پہلے اپنی گردن کٹانا یہ صبر نہیں ہے، وہ تو ہے جان بچانا کہ میری گردن کٹ جائے باقی میں۔ کربلا کا صبر اور ثابت قدمی، یہ حسین کی منزل بہت بلند ہے۔ یہاں پر منزل یہ ہے کہ میں اس لیے پہلے مر جاؤں کہ میرا ساتھی کچھ زندگی کے سانسیں اور لے لے، ہم سب مر جائیں تاکہ حسین شاید زندہ رہ سکیں۔ عباس اس لیے دنیا سے جا رہے ہیں شاید میرا مولا بچ جائے۔ عجیب ہے کربلا والے۔ اور حسین کیسے پہاڑ ہیں؟ حسین کا صبر کو سمجھیں گے، حسین کا صبر یہ ہے۔ اور تاریخ کے الفاظ عجیب و غریب ہیں۔ مقتل نے جو لفظ استعمال کیے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا عصر عاشور سے قریب حسین کے چہرے کا نور اور بڑھ چکا تھا۔ مصیبتوں میں چہرے سیاہ ہوتے ہیں، لیکن جس کے چہرہ نورانی ہو جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ طاقت کیا ہے؟ حسین طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جاتے ہیں گنج شہیدہ میں، اور گنج شہیدہ میں پہنچنے کے بعد ایک ہاتھ سے شہید کا لاشا اٹھاتے ہیں۔ علی کے بیٹے کی آپ نے طاقت دیکھی؟ ابھی کمر جھکی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جن کا لاشا اٹھا رہے ہیں اس میں سے بھائی کوئی نہیں ہے، بھتیجا کوئی نہیں ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے۔ حسین طاقت کا مظاہرہ کرتے چلے گئے، ظہر عاشور آ گئی، کچھ اور چلے گئے، ظہر گزر گئی، اب بنی ہاشم جا رہے ہیں۔ آخر میں وہ وقت آیا کہ اب جگر کے ٹکڑے بھی جانے لگے، اون و محمد چلے گئے، حسین بہن کو تسلی دے رہے ہیں، قاسم چلے گئے، حسین تسلی دے رہے ہیں۔ بس صاحبان عزا اب وہ وقت آیا، یا حسین ہیں یا علی اکبر ہیں یا عباس ہیں۔ ابھی ایک اور ہے لیکن اس کی کسی کو خبر نہیں ہے، اس کی ابھی کسی کو خبر نہیں ہے۔ یہ 3 ہیں۔ اب آپ انصاف سے بتلائیے گا ان تینوں میں سے پہلے جائے گا کون؟ اس وجہ سے کہ حسین کی جنہوں نے اب حفاظت کرنی ہے ان میں سے ایک کا نام ہے علی اکبر، دوسرے کا نام ہے عباس۔ تو علی اکبر سے پہلے ابو الفضل عباس نے یہ انتظام کیا کہ جناب سکینہ کے ذریعے اپنی سفارش کروا لی۔ بس صاحبان عزا تھوڑی دیر پہلے یہ دونوں بھائی قاسم کا لاشا لا چکے تھے، لیکن حسین نے پھر بھی لاشیں اٹھانے کی خدمت عباس سے نہیں لی۔ میں خود اٹھاؤں گا۔ لاش کو لا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیا، اور اس لاش کو جس کا نام ہے قاسم کی لاش، حسین زندگی میں چند ہی مرتبہ روئے ہیں۔ پہلا رونا اس وقت تھا جب بھائی اس دنیا سے جا رہا تھا، دونوں گلے مل کے روئے تھے۔ حسین اور امام حسن دونوں بے ہوش ہو گئے تھے، مدینے میں پانی تھا، غش فاقہ ہو گیا، کربلا میں پانی نہیں ہے۔ اور تاریخ کے الفاظ یہی ہیں کہ دونوں چچا بھتیجے گلے مل کے روئے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ زینب نے آنسو بہا کے ان کو ہوش میں لائی ہوں گی، دیکھیں اتنا پتہ ہے کہ ہوش میں آ گئے۔
قاسم کو بھیج دیا، قاسم کے لاشے کو لے آئے، اب جا رہے ہیں ابوالفضل عباس۔ بس صاحبان اعظم میں کیا بتلاؤں، میری اور آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ مولا ابوالفضل عباس نے وصیت یہ کی تھی کہ میرے مولا میرا لاشا خیمے میں نہیں لے جائیے گا۔ اگر حضرت ابوالفضل عباس کے مرتبے کو آپ کی اچھی طریقے سے خبر ہے تو جس وقت حسین نے یہ کہا تھا عباس تو نے میری کمر توڑ دی، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ الفاظ عباس کے کانوں تک نہ پہنچے۔ میں نے کہا میں اپنا عقیدہ بتلا رہا ہوں اور اس عقیدے کی دلیل لے لیجئے۔ آپ مدد کے لیے اس کربلا والے بے شانوں کے مولا کو پکارتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ عباس نہ سنا ہو؟ اور حسین کے چہرے زبان سے یہ الفاظ نکل جائیں عباس تو نے میری کمر توڑ دی ہو، یہ عباس نے سنا ہو نہ سنا ہو؟ بس صاحبان اعزاز عباس نے کہا مولا مجھے پتہ ہے کہ مجھے اب کیا کام کرنا مولا میرا لاشا اٹھا نہیں سکتے، جو برداشت نہیں کر سکتے وہ اٹھائے گا کیسے؟ تو مولا سے کہا مولا میرا لاشا خیمے میں نہیں لے جائیے گا۔ اچھا نہ لے جانے کی بہت ساری وجہ ہیں، اس وجہ سے کہ حضرت ابوالفضل عباس کے ساتھ ظالموں نے جو کام کیا تھا لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب اس کے بعد چھوٹا سا بچہ بھی جا چکا جس کا نام علی اصغر ہے، اور اب علی اصغر سے پہلے جس نے حسین سے رخصت لی وہ حسین کا فرزند ہے علی اکبر۔ آپ سب صاحبان اولاد ہیں، خداوند عالم آپ کے بچوں کو علی اصغر کے صدقے میں سلامت رکھے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ حسین کا۔ اچھا کربلا کا نظام عجیب و غریب ہے۔ مدینے والے کو اللہ نے بہت سی سہولتیں دی تھیں۔ اگر فاطمہ زہرا کی زیارت کرنا ہے تو فاطمہ صغریٰ کو دیکھ لو، تو خواتین آ کر فاطمہ صغریٰ کی زیارت کرتی تھیں اور شہزادی کونین یاد آ جاتی تھیں، اور یہی وجہ تھی فاطمہ صغریٰ کو امام حسین لے کر اس لیے نہیں گئے کہ کیسے برداشت کریں کہ میری ماں کی تصویر کربلا سے شام تک بے مخنو چادر پھرائی جائے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کو علی کو دیکھنا ہے وہ ابوالفضل عباس کو بھی دیکھ لے، علی کے لال ہیں۔ جس نے حسن کو دیکھنا ہے قاسم کو دیکھ لے، اور جس نے رسول کو دیکھنا ہے وہ علی اکبر کو دیکھ لے۔ علی اکبر کی زیارت کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے، اور عمومی طور پر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہی کہا تھا بیٹا جب باہر نکلا کرو چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھو کہیں نظر نہ لگ جائے۔ علی اکبر کو ماں نے نہیں پالا ہے، علی اکبر کو پھوپھی نے پالا ہے اور ماں بن کے پالا ہے۔ بس صاحبان اعزاز اب جب باپ بیٹے رہ گئے تو ادھر سے آوازیں آنی شروع ہوئی حسین جلدی کرو، بھیجو کسی کو، اب ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ اے صاحبان اولاد مجھے سچ بتلائیے گا کہ کون باپ ہے جو اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے، اور کون بیٹا ہے جو باپ سے کہے آپ جا کے مر جائیے؟ آپ مشکل سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت باپ بھی مشکل میں ہے، بیٹا بھی مشکل میں ہے، اس وجہ سے کہ بیٹے کی خواہش یہ ہے کہ باپ کی جان بچاؤں، باپ کی خواہش ہے کہ بیٹے کی جان بچ جائے، فطرت کا تقاضا ہے۔ اب یہ فطرت کا تقاضا آگے کیسے بڑھے؟ ادھر سے آوازیں آئیں، بابا ان آوازوں کو سن رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں نے سن لیا، لیکن حسین امام وقت ہیں، حسین کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے کہ تاریخ لکھ دے کہ مادر علی اکبر کی مرضی نہیں تھی اور علی اکبر چلے گئے۔ اب حسین نے ایک بیچ کا راستہ نکالا، بیٹا علی اکبر ماں سے جا کے اجازت لے لو۔ بس صاحبان اولاد یہ ماں وہ ہے نا جو ساری رات علی اکبر کو لے کے بیٹھی رہی تھی۔ ماں کے پاس پہنچ گئے، ماں گرامی بابا تنہا ہے، تو بیٹا جاؤ باپ پر اپنی جان نثار کرو، تو میں اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی۔
حسین نے کیا کہا تھا؟ لیکن حسین نے جو اسٹیبلش کیے ہیں گھر کے نارمز، اب جو جنت والا گھر ہے اس کی حقیقت کو سمجھیے، ذرا اندر تو چلیے. حسین نے نہیں کہا، لیکن نن اور بھاوج کا رشتہ عجیب و غریب ہے دنیا والوں کے لیے، لیکن کربلا والوں کے لیے وہ ہے کہ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مکرم وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہو. اب تقوی میں بھابھی زیادہ نہیں ہے، تقوی میں نن زیادہ ہے. ماں نے اجازت دے دی، بیٹا جا رہا ہے، بیٹا رکو. جی ماں گرامی، پہلے جا کے پھوپھی سے اجازت لے لو. دیکھا آپ نے، یہ کربلا ہے، درسگاہ ہے. بیٹا جا کے پھوپھی سے اجازت لے لو، اس وجہ سے میں نے تمہیں صرف پیدا کیا تھا، لیکن تمہیں پال پوس کے اتنا بڑا تمہاری پھوپھی نے کیا ہے. اب امتحان کا وقت ہے علی اکبر کے لیے. اور کربلا شفاعت کو سمجھا رہی ہے کہ شفاعت کیسے ہوتی ہے، توسل کس کو کہتے ہیں. اگر یہ سیکھنا ہے کربلا سے سیکھتے جائیے. ہر ایک آپ کو توسل استعمال کرتا ہوا نظر آئے گا. کہیں علی اکبر کا کہیں ابو الفضل عباس کا توسل ہے، کہیں سکینہ کا توسل ہے، کہیں خود حسین کا توسل ہے. ہر جگہ آپ کو توسل ہی نظر آئے گا. اب علی اکبر کے لیے مشکل میں اپنے خیمے میں گئے، ڈھونڈ کے ایک رومال نکالا. رومال کس نے بنایا تھا؟ دادی نے. فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا بنایا ہوا رومال علی اکبر نے اپنے ہاتھوں پہ اس طریقے سے باندھا جیسے قیدی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کیا کربلا ہے. حر آ رہا ہے تو ہاتھ باندھ کر، علی اکبر آ رہے ہیں تو ہاتھ باندھ کر، بس بارگاہیں الگ الگ ہیں. خیمے میں پہنچے، پھوپھی کے اجازت طلب کی. علی اکبر اندر داخل ہوئے، پھوپھی کو سلام کیا. پھوپھی نے نظر اٹھایا، علی اکبر میری ماں کو سفارشی بنا کر لائے ہو. دیکھا آپ نے، کربلا توسل سمجھانے کی جگہ ہے. عملی طور پر میری ماں کو سفارشی بنا کر نہیں، پھوپھی اماں سفارشی بنا کے نہیں لایا ہوں، آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں بس. بیٹا سوال کرو. کہا پھوپھی اماں عرصہ محشر ہوگا، میری دادی وہاں آئیں گی، آپ کو معلوم ہے. کہاں؟ اگر انہوں نے یہ سوال کیا کہ زینب تجھے اپنا فرزند زیادہ عزیز تھا یا میرا فرزند زیادہ عزیز تھا، تو آپ دادی کو کیا جواب دیں گی؟ بس اب وہی جو علی اکبر سننا چاہتے تھے جواب مل گیا. بیٹا جاؤ خدا کو سونپا. علی اکبر خوش باپ کے پاس آ گئے. بابا ماں نے اجازت دے دی. اور بابا آپ کو ایک بات اور بتاؤں، پھوپھی سے بھی اجازت لے آیا ہوں. پھوپھی سے بھی اجازت مل گئی. ہاں بابا پھوپھی سے بھی اجازت لے آیا ہوں. عزاداروں، بوڑھا باپ ہے، جوان فرزند کو خیمے میں لے کر گیا، خود سے تیار کیا. یہ ہے صبر حسین. ان منزلوں کو سمجھیے کہ حسین کیسا صابر ہے جو اپنے بیٹے کو خود تیار کر کے بھیجے، اسے حسین کہتے ہیں. وہ چھوٹی منزل ہے جو آپ کو آگے جا کے نظر آئے گی کہ ایک لاشا ہاتھ میں ہے، ماں کو پکڑا دیتے ہیں. حسین صابرین کو لے کر آئے نا. رباب لو، میں قبر کھودتا ہوں. قبر کھود لی اور قبر میں بچے کو جمع کر دی، دفن کر دیا. علی اصغر کو جو دفن کرے اسے حسین کہتے ہیں، لیکن علی اکبر کو جو تیار کر کے رخصت کرے وہ صبر حسین کی عجیب و غریب منزل ہے. نانا کا لباس نکالا، علی اکبر کو پہنایا. نانا کا امامہ نکالا، علی اکبر کو پہنایا. نانا کی تلوار نکالی، علی اکبر کے حمائل کر دی. اور اس کے بعد یہ صابر حسین خود سے جا کر علی اکبر کے لیے سواری لے کر آیا. بیٹا علی اکبر باپ سوار کرے گا. مولا یہ آپ کا کمال ہے، خدا کسی باپ پر یہ وقت نہ لے کر آئے. علی اکبر کو سوار کرا دیا. ایک دفعہ دیکھا، ہاتھوں کو اٹھا دیا.
اے اللہ تو گواہ ہے، میں اب اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، نام میں، گفتار میں، کردار میں، گفتار میں تیرے نبی کا مشابہ تھا۔ جب تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتا تھا اس فرزند کی زیارت کر لیتا تھا، اب بار اللہ اس کو بھیجا، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ جلدی علی اکبر سوار ہو کے چلے، تھوڑا سا آگے گئے تھے تو اندازہ ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ ابھی تک حسین کے ہاتھوں میں کوئی عصا نہیں تھا، عباس کے لاشے پر پہنچے تھے، کسی سہارے سے نہیں گئے تھے، لیکن علی اکبر کے جانے کا منظر یہ ہے کہ بیٹا آگے آگے جا رہا ہے، حسین کے ہاتھ میں عصا ہے، آہستہ آہستہ، اور یہی آواز تھی جو علی اکبر کے کانوں پر، بابا آپ کیوں آ رہے ہیں، آپ نے رخصت کر دیا تھا۔ بس صاحبان اولاد، علی اکبر نے پورا مرثیہ پڑھ دیا علی اکبر کے لیے، بیٹا کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ جب جوان فرزند مرنے کے لیے جاتا ہے تو بوڑھے باپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ عزادارو علی اکبر چلے گئے، جنگ کرنی شروع کی، حسین خود جنگ دیکھ رہے ہیں، واہ بیٹا تم نے کیا کمال دکھایا، آج تمہارے دادا یاد آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جنگ کرتے ہیں۔ علی اکبر جنگ کرتے کرتے کچھ ایسے ناریوں کو فنار کیا جو نام و گرامی پہلوان تھے، اب جی چاہا کہ باپ سے داد لوں۔ یہ پہلا شہید ہے جو واپس آیا ہے، یہ پہلا اور آخری شہید ہے جو میدان جنگ سے واپس آیا زندہ سلامت، جس کا نام ہے علی اکبر۔ باپ کے بعد واپس آ گئے، بیٹا کیا بات ہے، کہا بابا جنگ دیکھی، کہا بیٹا دیکھی، کہا کیسی جنگ تھی، بس آج حیدر کرار یاد آ گئے، آج جعفر طیار یاد آ گئے، آج سب یاد آ گئے۔ بیٹا نہیں جنگ لڑی ہے، نہیں کامیاب ہو کے واپس آیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے بچے بھی تو جب امتحان میں کامیاب ہوتے کیا آتے ہیں، بڑے خوش خوش آتے ہیں نا، اور آ کے کیا کہتے ہیں، بابا انعام دیجیے۔ خدا کی قسم کسی باپ سے کوئی بیٹا ایسا انعام نہ مانگے جو علی اکبر نے مانگا تھا، لیکن یہ انعام بھی ایک منزل تک لے جائے، مانگنا بھی حکمت الہی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، اس وجہ سے کہ اگر یہ انعام نہ مانگتے تو پھر ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ جو مر جاتا ہے اس کو رخصت کرتے وقت اس کے منہ میں رکھنا کیا ہے، جو یہ بتلائے کہ مرنے والا مومن جب دنیا سے جاتا ہے اس کے منہ میں عقیق ہونا چاہیے، اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ بابا مانگو بیٹا انعام، اب ایک گھونٹ پانی، بس جیسے ہی کہا پانی، حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، بیٹا قریب آؤ، قریب آ گئے، اپنی زبان میرے منہ میں دو، زبان منہ میں دی، گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ اب حسین نے کیا صبر کا کمال دکھلایا، بیٹا جاؤ، اب جاؤ، تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے، تمہاری دادی تمہیں سیراب کریں گی، سب انتظام کر رہے ہیں، تمہارے جد رسول خدا تمہیں سیراب کریں، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ عزادارو اب جو خدا حافظ کہا، علی اکبر چلے گئے۔ اب ایک وہ بھی منزل ہے کہ جہاں پر حسین نے ایک تعلیم اور دی ہے کہ جب علی اکبر لڑ رہے تھے تو پیچھے پلٹ کر کہا، فضا مادر علی اکبر سے کہو کہ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ماں نے دعا کی، بیٹا آ کے، اور اب گیا لڑنا شروع کیا۔ عمر سعد نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ علی کا پوتا ہے، حسین کا فرزند ہے، یہ ایسے قابو میں نہیں آئے گا، اس کو چاروں طرف سے گھیر لو۔ بس صاحبان عزا چاروں طرف سے علی اکبر گھرتے چلے گئے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے، اور اس کے بعد ایک دفعہ حسین کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا۔ یہ تو نہیں کہا کہ بابا میری مدد کیجئے، بس ایک دو ہی شہید ہیں جنہوں نے آخر میں کہا ہے کہ مولا سلام آخر قبول کیجئے۔ پہلے چچا نے کہا تھا، بھتیجا کہہ رہا ہے بابا سلام آخر قبول کیجئے۔ یہ آواز کا آنا تھا، حسین کھڑے قد سے گر گئے، بیٹا تیرے بعد اب اس دنیا میں خاک، تیری بات جانا کیسے حسین برداشت کریں۔ اب گرتے ہیں اٹھتے ہیں، گرتے اٹھے، اس وجہ سے کہ بھائی کمر کی طاقت لے گیا۔ علی اکبر
آنکھوں کی بصارت لے گئے اور اس کے بعد کہتے ہیں یا علی یا علی یا علی، مجھے نہیں معلوم نجف سے کربلا کہ اب نجف کے علی کو بلا رہے ہیں یا کربلا کے علی اکبر کو بلا رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اندازہ ہوا کہ علی اکبر کو بلا رہے ہیں۔ بیٹا علی اکبر آواز دو تاکہ اس آواز کے سارے بوڑھا باپ تم تک اپنے آپ کو پہنچا سکے۔ ہزاروں بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر پہنچا۔ اب بیٹا تڑپ رہا ہے، بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا سینے میں بہت تکلیف ہے۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا سینے میں ایک نیزہ پیوست ہے، اس کی انی کا پھل توڑ دیا تھا ظالم نے، یہ کہتے ہوئے کہ حسین صابر رہنا، میں دیکھوں گا کہ اب حسین اس مصیبت کو کیسے برداشت کریں گے۔ کہا بیٹا اچھا تمہارا باپ کوشش کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایک زانو کو زمین پر رکھا، ایک ہاتھ کو علی اکبر کے سینے پہ رکھنے کے بعد اب جو یا علی مدد کہا، نیزے کے انی باہر آئی، جوان کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ علی اکبر اس دنیا سے گزر گئے۔ اب حسین کیا کرے؟ نظر بھی نہیں آتا، چلا بھی نہیں جاتا۔ علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے کی کوشش کی، حسین کی ہمت جواب دے گئی۔ وہاں سے پلٹ کر آواز دی بچوں آؤ بوڑھے باپ کی مدد کرو، عجب نہیں کہ شہزادی زینب نے کہا ہوگا۔ اور ایک روایت ہے جناب قلب صادق سوال اللہ مقامو پڑھا کرتے تھے، لوگوں نے بعد میں جناب سید سجاد سے سوال کیا تھا کہ مولا صبح تو ارے جناب زینب کی اوڑھنی سفید تھی، ارے شام کو لال کیسے ہو گئی؟ کہ وہ بھتیجے کا خون تھا جو کہ میری پھوپھی کے چابا کے اوپر تھا۔ لاش اٹھا کے لائے، گنجے شہیدہ میں رکھا۔ اب حسین کو کون پرسہ دے؟ اب تک سب کو پرسہ دیتے رہے تھے۔ بہن آ گئی، بھیا تم ہٹ جاؤ، اب میں اپنے بیٹے کے لاشے کو دیکھوں گی، اس وجہ تم دیکھ سکتے ہو۔ ارے علی اکبر چلا گیا۔ اے ام لیلا اپنے بیٹے کا پرسہ، اے زینب بھتیجے کا پرسہ، مولا علی اکبر کا پرسہ قبول کیجئے۔ ماتم حسین۔